عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بن۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں دوستوں، قرآن پاک کی سب سے مختصر اور چھوٹی سورۃ الکوثر کہلاتی ہے، جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آج اس سورت کی روشنی میں اس کا جو بنیادی مطلب، مفہوم، پیغام ہے، اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں کون سا وہ چھپا ہوا عظیم پیغام ہے جس کی بنیاد پر سارے زمانوں کو اور زمانوں میں آنے والے تمام اتار چڑھاؤ کو پہچانا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے اور اس کا مستقبل طے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہا ہے کہ ہم نے کوثر دی ہے آپ کو۔ کوثر کیا ہے اس پر میں ابھی گفتگو کروں گا، پھر اس کے بعد نماز اور قربانی کا حکم ہے، پھر اخیر میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آپ کی گستاخیاں کرنے والے، آپ سے بے ادبی کرنے والے، آپ کی عیب جوئی کرنے والے، آپ پر انگلیاں اٹھانے والے کاٹ کر رکھ دیے جائیں گے، ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ اس سورت کا ایک پس منظر ہے، مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، وہ ساری کی ساری خواتین تھی، لڑکیاں تھیں۔ لڑکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ بعد میں 1، 2 یا 3 لڑکے ہوئے، لیکن ان کے انتقال ہو گئے۔ قاسم، ابراہیم اور طیب، جن کا لقب طاہر بھی ہے۔ اس طرح 2 یا 3 نام آتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ہوئے، لیکن وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اب اس کے نتیجے میں خاص طور پہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت یہ ہنگامہ پیدا کیا گیا اور یہ شور مچایا گیا کہ محمد تو ایسے ہیں کہ ابھی چند سال جھیل لو ان کو، آگے کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں بچے گا۔ لڑکے سے ہی انسان کی نسل چلتی ہے، لڑکے سے ہی انسان کا نام آگے بڑھتا ہے، لڑکوں سے ہی انسان کے مرنے کے بعد اس کا ایک نسب باقی رہتا ہے۔ تو اس بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو تو کاٹ دیا جائے گا، ان کا ذکر خیر نہیں ہوگا، ختم کر دیے جائیں گے، چند دن کے مہمان ہیں، آگے ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے متاثر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی طرف سے یہ سورت بطور بشارت کے عطا کی گئی۔ کوثر دینے کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ کوثر کی تفسیر مفسرین نے مختلف کی ہیں، الگ الگ تفسیریں ہیں اس کی، لیکن ظاہر بات ہے زیادہ راجح تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس نہر سے ہے جو نہر جنت کی ایک خاص ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ تقریباً 50 صحابہ نے روایت نقل کی ہے کوثر اور حوض کوثر کے تعلق سے۔ کوثر جنت کی ایک خاص نہر ہے، اس کی صفات بڑی زبردست احادیث میں آئی ہیں، بے شمار احادیث ہیں جس میں اس کے پانی، اس کی مٹی، اس کی کشادگی، اس کی لمبائی، اس کی پاکیزگی، اس کا لطف، اس کا ٹیسٹ، اس کا اثر، ان سب کا تذکرہ ہے۔ حوض کوثر کا تذکرہ ہے۔
حوض جو ہے وہ اسی نہر سے لیا ہوا پانی ہے، ایک بڑے سے تالاب کی شکل میں، جو میدان محشر کے اندر ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امتیوں کو سیراب فرمائیں گے۔ اور نہر یہ جنت میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ملکیت ہوگی۔ اس نہر کی چند دو تین باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ ایلا سے لے کر عدن تک ہے، فلسطین کے بارڈر سے لے کر یمن تک کا جو حصہ ہے اتنی لمبی اس کی وسعت ہے۔ اسی طرح اس کی چوڑائی بھی عدن سے جحفہ تک اور مختلف طرح سے ذکر کی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کا حوض ہوگا میدان محشر میں جو بہت وسیع ہوگا، بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ اس کے پانی جو ہے، اس کی مٹی نیچے کی جو ہے، اس کے اندر سے مشک کی خوشبو جیسی ہوگی، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، پیاسا نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پی سکے گا وہ کبھی سیراب نہیں ہو سکے گا۔ میدان محشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پلایا جائے گا۔ اس کے اندر جو پیالے ہیں حوض کے اندر، اس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنے اس کے اندر کٹوریاں ہوں گی، باؤلس ہوں گی، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پلائیں گے، امتیوں کو سیراب فرمائیں گے۔ یہ نہر بطور خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی باتیں کہی گئی ہیں، جمہور اور بڑے مفسرین کی طرف سے بھی بات آئی ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، کوثر لفظ ہے مبالغے کا، کثیر سے یا کثر سے، جس کے مطلب ہوتے ہیں زیادہ ہونا، انکریز ہونا، اور کوثر کا مطلب بہت ہی زیادہ۔ اب بہت ہی زیادہ کیا چیز ہے، اس میں بھی الگ الگ باتیں۔ خیر کثیر، اسی طرح کہا گیا حسنات کثیرہ، بہت زیادہ نیکیاں، فتوح کثیرہ، بہت زیادہ فتوحات، اور بھی مختلف باتیں فرمائی گئی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز کی بہتات، کثرت، زیادتی آپ کو دی گئی ہے۔ سوچئے جن پر یہ طعنہ ہے کہ ان کے پاس نرینہ اولاد رہتی نہیں ہے، جن پر یہ طعنہ ہے کہ ان کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، تو اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ ساری زیادتیاں، ساری کثرت آپ کے لیے ہے، ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس سلسلے میں تھوڑا سا مختلف ہے کہ کوثر سے مراد کعبۃ اللہ ہے۔ جنت مرنے کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے اس کے اندر ایک خاص نہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اس کا ایک رمز، اس کا ایک مجاز دنیا میں کعبۃ اللہ ہے، ہم نے وہ آپ کو دیا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو تذکرہ اگلی آیت میں ہے وہ صلاۃ اور نہر کا ہے، جس سے حج کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے اس سے حج کا بھی مطلب لیا ہے، اور اسی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بقرعید کی نماز واجب فرماتے ہوئے یا سنت فرماتے ہوئے اس پر عمل کیا تھا، تو اس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ قربانی کو نماز کے بعد رکھا جائے گا، اور اس میں اسی آیت سے دلیل دی تھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کریے اور قربانی کریے۔ اس میں نماز کا تذکرہ پہلے اور نحر کا تذکرہ بعد میں۔ نحر خاص طور پہ اونٹ کو قربان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی گردن کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، نرم گردن کے نیچے کا، اس میں جو خنجر مارا جاتا ہے جس سے خون کا فوارہ نکلتا ہے اور اس کی موت واقع ہوتی ہے، وہ نحر کا عمل ہے۔ بہرحال اس میں کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی زیادتی، کثرت، فتوح، حسنات، خیرات، اور اس کے ساتھ ساتھ متبعین، اتباع کرنے والوں کی کثرت، جنت میں خاص مقام، خاص نہر، خاص حوض، اور اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اپنے مشن سے جڑے رہیے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، آپ اللہ کی عبودیت میں پوری یکسوئی کے ساتھ مشغول رہیے، آپ دوسروں کے پروپیگنڈے اور دوسروں کی باتوں سے متاثر مت ہوئیے، آپ اپنے کام پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے۔
عام طور پہ قرآن میں نماز کے ساتھ انفاق یا زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے، اس مقام پر نماز کے ساتھ نحر کا تذکرہ ہے، قربانی کا تذکرہ ہے، جو بھی مالی عبادات کا ایک حصہ ہے، اس میں بطور خاص اس کا تذکرہ کیا گیا کہ نماز اور قربانی ان دونوں میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ مشغول رہیے، ذرا بھی پرواہ نہ کریے ان لوگوں کی جو ہنگامے مچا رہے ہیں، جو آپ پر تانے کس رہے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا جو آپ کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، یا آپ کا ذکر شر کر رہے ہیں، یاد رکھیے ان کی دم کاٹ دی جائے گی، ان کا نام نہیں بچے گا۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کو کاٹ دیا گیا ہو، معنوی طور پہ یا ظاہری طور پہ۔ ظاہری طور پہ جسم کو کاٹ دینا ہے، معنوی طور پہ نام کو کاٹ دینا ہے، نسب کو کاٹ دینا ہے، نسل کو کاٹ دینا ہے، آگے آنے والی جنریشن کو ختم کر دینا ہے کسی کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات تھے کہ آپ کی نسل نہیں رہتی ہے، لڑکے نہیں بچتے ہیں، آگے کیا ہوگا، دنیا نے دیکھا کہ ان کے نام لیوا آج تک زندہ ہے، نام لیوا ہی نہیں، ان کی نسل آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی، بڑھتی جائے گی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اموی دور میں یزید کے ذریعے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ختم کرنے کی ایک مہم چلائی گئی، تقریباً خاندان کے بیشتر افراد کو شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں حضرت زین العابدین بچے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، جن کے ذریعے سے ان کی نسل چلی ہے، اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ دنیا کے تمام ملکوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پہنچی اور پوری عزت کے ساتھ رہی۔ ان کو جو مسلمانوں میں مقام ملا، ان کو جو احترام ملا، ان کو جو ایک خاص مرتبہ ملا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نسبت کی وجہ سے ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کو باقی رکھتے ہوئے ملا۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد چلی، صحابہ، مختلف صحابہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو عظیم انقلابات آئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا کے گوشے گوشے میں زندہ ہوا۔ ایک صحابی نے علاقے کو فتح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو زندہ کیا، معنوی نسبت کو زندہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو زندہ کیا۔ وہ پوری دنیا میں دیکھا گیا اور آج تک دیکھا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر چند منٹ پہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے سے منبر و محراب سے بلند ہوتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو زبان بوسے لیتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو دل مچلنے لگتا ہے، محبت کے پیمانے لبریز ہونے لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو پوری کی پوری امت سرشار فداکارانہ ان پر قربان ہونے کے لیے تیار کھڑی نظر آتی ہے۔ کیا آپ کو ابو لہب کا نسب ملتا ہے دنیا میں؟ کیا آپ کو ابو جہل کا نسب دنیا میں آج ملتا ہے؟ کیا آپ کو فرعون کی اولاد دنیا میں کہیں ملتی ہے جو نسبت کرتی ہو فرعون کی طرف؟ کیا حامان اور نمرود اور شداد کی اولادیں ہیں جو کہتی ہیں ہم اس کے بچے ہیں؟ نسلیں کاٹ دی گئیں۔ اس سے پیغام لینے کا یہ ہے، ظالم کو حال ملتا ہے، پریزنٹ ملتا ہے، فیوچر اس کا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ یہ رہی ہے، ظالموں کے لیے ایک وقتی طور پر دنیا میں سکہ جماتے ہوئے دندنانے کا موقع ہوتا ہے، پوری طاقت کے اظہار کا موقع ہوتا ہے، پوری دنیا کو شکنجے میں کس لینے کا موقع بھی اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن کل ان کا نہیں ہوتا ہے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کا ذکر خیر بھی نہیں بچتا ہے، ان کا اچھا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا ہے۔ فرعون جب دنیا سے گیا، کون تھا جو اس کے نام کو لے کر آگے چلتا ہو، جو اس کو رب مانتے تھے، اور وہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے سامنے جھکنے والے تھے؟ کون تھا جو اس کے نام پر کھڑا ہو سکتا ہو؟ نمرود، جس کا دعویٰ تھا کہ میں ساری کائنات کا رب ہوں،
جس کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تم کسی اور رب کو نہیں لا سکتے، میں رب ہوں، کہاں ڈھونڈتے ہو، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے الاؤں میں آگ کے اندر جھونک دیا تھا، جس نے وہ سب کیا جو ایک فرعون، ایک حامان، ایک نمرود جو عنوان بن گئے ہیں ظلم و جبر کے، وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا تذکرہ بھی نہیں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے تو نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی لڑکیوں سے چلی، ان میں خاص طور پہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی اولاد، نام لیوا، تذکرہ کرنے والے قیامت تک آتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا۔ لہٰذا ہمیں حالات کے اندر جو سامنے ہوتے ہیں ان میں کبھی اس طور پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام زندہ رہے گا کہ نہیں، اسلام کا نام رہے گا کہ نہیں۔ ہمیں فکر اس کی کرنی ہے کہ ہم اسلام سے جڑ کر اپنے نام کو زندہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے۔ اگر ہم اسلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے تو ہم اپنے کو زندہ و جاوید بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے۔ یہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جبر و ظلم و استبداد کے ساتھ حکومتیں کرنے والے، دنیا کے قہار اور جابر بنے ہوئے یہ ڈکٹیٹر جو ہیں، یہ مرنے کے بعد کاٹ دیے جائیں گے، اور ان کا ذکر خیر بھی کہیں نہیں ہوگا۔ آج دندنانے کا موقع ہے۔ دنیا کی تاریخ میں 100-200 سال بہت چھوٹی سی مدت ہوتی ہے، اس میں یقیناً ہماری 2-3 جنریشن چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں کائنات کی جو الٹ پھیر ہے، تاریخ ہے، اس میں 100 سال کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان کا جو پیریڈ ہوتا ہے، ایک جماعت کا، ایک فرد کا، ایک فرعون اور ظالم کا، یا ایک پارٹی کا، ایک جماعت کا، ایک گروہ کا، وہ 100 سال عموماً رہتا ہے، اس سے زیادہ بہت کم ہوتا ہے۔ 100 سال تک ایک مدت ہوتی ہے جس میں تقریباً 3 جنریشن آ جاتی ہیں، اس میں ایک جماعت کو غلبہ ملتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد زوال پیدا ہی ہو جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد تک جس کا تذکرہ چلتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا ہے، اور جو ان سے ہٹ کر دنیا میں بہت بڑا لوگوں کے لیے ایک حاکم، بہت بڑا مستبد اور ظالم اور جابر شہنشاہ بن کر رہتا ہے، ظلم و جبر کرتا ہے، اس کا تذکرہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ حال اس کا ہے، مستقبل اس کا نہیں ہے۔ حال میں جو کمزور اور مظلوم ہے، مستقبل اس کا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے صحیح راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ کا پاس و لحاظ کرتا ہے، اللہ کے دین کے مطابق چلتا ہے، مستقبل، نتیجہ، انجام، فیوچر اسی کے حق میں نکلتا ہے، اور وہی سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی حلقے سے جوڑ دے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھنے والا ہے، ظاہری طور پر اور معنوی طور پر۔ اللہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔